فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 194، اور روایت بیان ہو رہی ہے، روایت حمران۔ حمران بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بنی عباس اور ان کے ہاتھوں شیعوں کی پریشانی کا ذکر آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو جعفر منصور عباسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سفر کر رہا تھا۔ اس کے آگے فوجیوں کے دستے چل رہے تھے اور میں اس کے پہلو میں ایک گدھے پر ساتھ تھا۔ اتنے میں ابو جعفر نے مجھ سے کہا، اے ابو عبداللہ، مناسب تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جو قوت اور عزت عطا کی ہے اس پر آپ خوش ہوں اور لوگوں میں یہ مشہور نہ کریں کہ آپ اور آپ کا خاندان اس امر یعنی خلافت کا زیادہ مستحق ہے، تو ہم بھی آپ اور آپ کے خاندان کے درپے آزار نہ رہتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ جس نے یہ بات میری طرف سے تجھ تک پہنچائی ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابو جعفر یعنی منصور نے کہا، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا؟ میں نے کہا، لوگ تو جادوگر ہیں، یعنی فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تجھے میری طرف سے آزردہ کریں۔ تجھے ان باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری احتیاج سے زیادہ ہے بنسبت تیری احتیاج کے جو ہم سے ہے۔ پھر منصور نے مجھ سے کہا، کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں سلطنت ملے گی یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ہاں، تمہاری سلطنت طویل اور عریض اور شدید ہوگی، تمہیں سلطنت کے لیے طویل مہلت ملے گی اور تمہارے دنیاوی امور میں بڑی وسعت پیدا ہوگی، یہاں تک کہ ایک محترم مہینے میں ایک محترم شہر میں ہم میں سے ایک محترم شخص کا خون بہاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسے وہ حدیث اچھی طرح یاد ہے، تو میں نے اس سے کہا، شاید اللہ تجھے اس عمل یعنی قتل سے باز رکھے، اس لیے کہ میں نے اس حدیث میں تجھے مراد نہیں لیا تھا، بلکہ میں نے تو فقط حدیث کی روایت کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس قاتل سے مراد تیرے خاندان کا کوئی دوسرا شخص ہو جو اس عمل بد یعنی قتل کو انجام دے۔ اس کے بعد منصور چپ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ جب میں گھر واپس آیا تو ہمارے چاہنے والوں یعنی شیعوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے آپ کو منصور کے لشکر میں اس طرح دیکھا کہ آپ ایک گدھے پر سوار ہوں اور وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کی طرف جھک کر گفتگو میں مصروف ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ اس کے زیر دست ہوں، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مخلوقات پر حجت خدا ہے، یہ اس امر خلافت کا مالک ہے اور مقتدرہ، اور یہ دوسرے ظلم و جور کرتا ہے اور اولاد رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور زمین میں خوریزی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار ہے اور آپ گدھے پر سوار ہیں۔ اس بات سے میرے دل میں ایسا شک پڑ گیا کہ مجھے دین اور زندگی کے تمام ہونے کا خطرہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا،
اگر تو دیکھتا کہ کتنے فرشتے میرے آگے پیچھے دائیں اور بائیں اور چاروں طرف ہیں تو تو منصور اور ان کے ہمراہیوں کو حقیر سمجھتا۔ اس نے کہا کہ اب میرے دل کو سکون ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ لوگ کب تک حکومت کرتے رہیں گے اور ہمیں کب سکون نصیب ہوگا؟ میں نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مدت معین ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ میں جانتا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ جاننا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کی تباہی کا وقت آئے گا تو چشم زدن سے بھی کم وقت میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ان کا حال خدا کی نگاہ میں کیا ہے تو تو ان سے اور زیادہ متنفر ہو جائے گا۔ اگر تو اور سارے اہل دنیا مل کر بھی چاہیں کہ یہ لوگ جتنے گناہ گار ہیں اس سے زیادہ گناہ گار ہو جائیں تو یہ اتنے گناہ گار ہیں کہ یہ ممکن نہ ہوگا۔ تو شیطان تجھ سے یہ وسوسہ نہ کرے۔ یقیناً عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو ہمارے عہد حکومت کا انتظار کرے گا وہ خوف اور اذیت پر صبر کرے گا، وہ کل ہمارے گروہ میں داخل ہوگا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مؤلف اس کے بعد امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ علامات بیان فرمائی۔ یہ مؤلف کی طرف سے بریکٹ میں لکھا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے تفصیلات بیان کی، علامات کی۔ نمبر 1، جب تو دیکھے گا کہ حق مر گیا اور اہل حق ختم ہو گئے۔ نمبر 2، اور تو دیکھے گا کہ ظلم و جور سارے شہروں پر مسلط ہو گیا، اور دیکھے کہ قرآن پر پرانا ہو گیا اور اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئیں جو اس میں نہیں ہیں، اور خواہش نفس پر اس کی توجیہ کی گئی۔ اور چوتھا، جب دیکھے کہ دین اس کی طرف متغیر ہو گیا جس طرح پانی متغیر ہوتا ہے۔ 5ویں علامت، اور جب دیکھے کہ اہل باطل اہل حق سے بلند اور برتر ہو گئے۔ 6ٹھی علامت، اور جب دیکھے کہ شر ظاہر ہوا اور آشکار ہو گیا اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، اور خود اصحاب شر معذرت خواہ نہیں ہیں، انہیں پشیمانی نہیں ہے۔ 7واں، اور جب دیکھے کہ فسق ظاہر اور آشکار ہو گیا اور مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں۔ 8ویں علامت، اور جب دیکھے کہ مومن خاموش اور لب بستہ ہیں اور اس کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 9، اور جب دیکھے کہ فاسق جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے جھوٹ کی تردید نہیں کی جا رہی۔ نمبر 10، جب تو دیکھے کہ جھوٹ چھوٹا بڑے کی تحقیر کر رہا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ 11، اور جب دیکھے کہ صلہ رحم کے بدلے قطع رحم ہو رہا ہے۔ 12واں، اور جب دیکھے کہ فسق و فجور کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ اس پر ہنس رہا ہے اور کوئی اس کے قول کی تردید کرنے والا نہیں ہے۔ 13، اور جب دیکھے کہ نوعمر لڑکے عورتوں کی طرح غیر شرعی عمل کر رہے ہیں۔ 14، اور جب تو دیکھے کہ عورتیں عورتوں سے ازواج کر رہی ہیں۔ 15ویں علامت، اور جب دیکھیں کہ مدح اور ثنا کی کثرت ہو گئی ہے۔ 16ویں علامت، اور جب دیکھیں کہ انسان اطاعت خدا کے منافی مال خرچ کر رہا ہے اور نہ اسے منع کیا جاتا ہے اور نہ اس کے ہاتھوں کو روکا جاتا ہے۔ 17ویں علامت، اور جب تو دیکھے کہ مومن کی دینی جدوجہد کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگنے لگے، اور جب تو دیکھے کہ ہمسایہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے اور کوئی اسے منع کرنے والا نہیں، اور جب تو دیکھے کہ کافر اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ مومن فتنہ و فساد سے غمگین ہے۔ اور 20ویں علامت ہے کہ اور جب تو دیکھے کہ مختلف قسم کی شرابیں اعلانیہ پی جا رہی ہیں اور اسے پینے کے لیے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہے۔ 21ویں علامت، اور جب تو دیکھے کہ امر بالمعروف کرنے والا ذلیل ہو رہا ہے۔ اور 22ویں علامت، اور جب تو دیکھے کہ فاسق خدا کے ناپسندیدہ اعمال اور اشیاء میں طاقتور اور مقبول ہے۔ اور 23ویں علامت، جب تو دیکھے کہ اصحاب آیات یعنی شاید علماء دین مراد ہوں کہ لوگ تحقیر کرتے ہیں جو اصحاب آیات کو پسند کرتے ہیں، ان کی بھی تحقیر ہو رہی ہے۔ اور جب تو دیکھے کہ خیر کی راہ بند ہے اور شر کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور جب تو دیکھے کہ خانہ کعبہ معطل ہو گیا اور اسے ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب تو دیکھے کہ کہنے والا اپنے قول پر عمل نہیں کرتا، اور جب تو دیکھے کہ مرد
مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ غیر شرعی عمل کے لیے اچھی اور فربہ کرنے والی غذا میں مشغول ہیں۔ اور جب تو دیکھے کہ مرد کی معیشت اور اس کی پشت کی طرف سے اور عورت کی معیشت اس کے سامنے کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور جب تو دیکھے کہ عورتیں مردوں کی طرح اجتماعات کرنے لگی ہیں، اور جب تو دیکھے کہ بنی عباس میں عورتوں کی صفات پیدا ہو گئی ہیں، وہ مہندی لگانے لگے ہیں اور اسی طرح کنگھی کرنے لگے ہیں جیسے عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، اور وہ مردوں کو اس لیے مال دینے لگے گی کہ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ غیر شرعی عمل کریں، اور وہ مردوں کی رغبت میں مفاخرت کرنے لگے گی اور اس عمل میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں۔ صاحب مال مومن سے زیادہ عزت دار ہو، سود عام ہو جائے اور سود خوار قابل مذمت نہ ہو، اور زناکاری پر عورتوں کی تعریف کی جائے۔ نمبر 31، اور جب تو دیکھے کہ مردوں کے ساتھ نکاح کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگیں۔ نمبر 32، اور جب تو دیکھے کہ اکثر انسان اور اچھے خاندان کے لوگ عورتوں کے فسق و فجور میں ان کی مدد کرنے لگیں۔ نمبر 33، اور جب تو دیکھے کہ مومن غمگین، حقیر اور ذلیل ہے۔ نمبر 34، اور جب تو دیکھے کہ بدعتیں اور زناکاریاں عام ہو گئی ہیں۔ نمبر 35، اور جب تو دیکھے کہ لوگ جھوٹے گواہ کے ذریعے ظلم کرنے لگے۔ نمبر 36، اور جب تو دیکھے کہ حرام حلال ہو گیا۔ 37، اور جب تو دیکھے کہ حلال کو حرام کر دیا گیا۔ 38، جب تو دیکھے کہ دین شخصی رائے بن گیا اور قرآن اور احکام قرآن معطل ہو گئے۔ 39، اور جب تو دیکھے کہ لوگ ارتکاب گناہ کے لیے رات کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ نمبر 40، اور جب تو دیکھے کہ مومن اعمال قبیح کا انکار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فقط دل میں نفرت کرتا ہے۔ 41، اور جب تو دیکھے کہ کثیر دولت ان چیزوں پر خرچ کی جانے لگی ہے جن سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ نمبر 42، اور جب تو دیکھے کہ حکمران کافروں کو اپنے سے قریب کرتے ہیں اور اہل خیر کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 43، اور جب تو دیکھے کہ حکمران کسی حکم کو جاری کرنے میں رشوت لینے لگے ہیں۔ نمبر 44، اور جب تو دیکھے کہ حکومت اس کو ملنے لگی ہے جو زیادہ مال کی پیشکش کرے۔ نمبر 45، اور جب تو دیکھے کہ محرم عورتوں سے نکاح ہونے لگے اور انہی پر اکتفا ہونے لگے۔ 46، اور جب تو دیکھے کہ انسان تہمت اور سوء ظن پر قتل کیا جا رہا ہو اور مردوں کے لیے جان و مال نثار کرنے لگے ہیں۔ اور 47، جب تو دیکھے کہ لوگ مرد کو عورت سے تعلق کرنے پر ملامت کرنے لگے ہیں۔ 48، اور جب تو دیکھے کہ مرد اپنی عورت کی اس کمائی پر گزارا کرنے لگے جو فسق و فجور سے حاصل ہوئی ہو اور اس کا علم ہونے کے باوجود وہ اس پر قائم و راضی ہو۔ 49، اور جب تو دیکھے کہ عورت اپنے شوہر کو مجبور کرنے لگے، ایسے کام کرنے لگے جو شوہر کو ناپسند ہوں اور اپنے شوہر کے اخراجات برداشت کرنے لگے۔ نمبر 50، اور جب تو دیکھے کہ مرد اپنی بیوی اور ملازمہ کو کرائے پر دینے لگیں اور ذلیل و پست غذا پر راضی ہو جائیں۔ 51، اور جب تو دیکھے کہ لوگ خدا کی جھوٹی قسمیں کثرت سے کھانے لگیں۔ 52، اور جب تو دیکھے کہ قمار بازی اعلانیہ اور آشکار ہو گئی ہو۔ 53، اور جب تو دیکھے کہ شراب اعلانیہ فروخت ہونے لگی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ 54، اور جب تو دیکھے کہ مسلمان عورتیں اپنے آپ کو کافروں کے سامنے پیش کرنے لگی ہیں۔ 55، اور جب تو دیکھے کہ لاہ و لعب کی جگہیں کثرت سے ظاہر ہو گئی ہیں اور لوگ وہاں آنے جانے لگیں اور کوئی کسی کو منع نہیں کرتا بلکہ کسی کو منع کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ 56، اور جب تو دیکھے کہ شریف انسان اپنے اس دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے جس کی طاقت اور اقتدار سے خائف ہو۔ 57، اور جب تو دیکھے کہ حکمرانوں کے مقرب وہ لوگ ہیں جو ہم اہل بیت پر سب و شتم کرتے ہیں اور اس پر ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ 58، اور جب تو دیکھے ہمارے دوستوں کی گواہی جھٹلائی جا رہی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ 59، اور جب تو دیکھے کہ جھوٹی باتیں بیان کر کے ان پر فخر کیا جا رہا ہے۔ 60، اور جب تو دیکھے کہ قرآن کو سننا لوگوں پر گراں گزرتا ہے اور باطل کی سماعت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ 61، اور جب تو دیکھے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کا اس لیے احترام کرتا ہے کہ اس کی زبان سے ڈرتا ہے۔
62 اور جب تو دیکھے کہ حدود الہی معطل ہو گئے اور ان کی جگہ خواہش نفس پر عمل کیا جا رہا ہے. 63 اور جب تو دیکھے کہ مسجدوں میں نقش و نگار اور طلاکاری ہو رہی ہے. 64 جب تو دیکھے کہ لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا سچ وہ ہے جو سب سے بڑا افترا، پرداس اور جھوٹا ہے. 65 اور جب تو دیکھے کہ شر و فساد ظاہر اور آشکار ہو گیا ہے اور چغل خوری کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. 66 جب تو دیکھے کہ ظلم اور تدی عام ہے. 67 اور جب تو دیکھے کہ غیبت کے ذریعے باتوں میں نمک اور مزہ پیدا کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے ہیں. 67 جب تو دیکھے کہ حج اور جہاد کا مطالبہ غیر خدا کے لیے ہو رہا ہے. 69 جب تو دیکھے کہ بادشاہ مومن کو کافر کے لیے ذلیل کر رہا ہے. 70 اور جب تو دیکھے کہ خرابے آبادیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. 71 اور جب تو دیکھے کہ انسان کی گزر اوقات کم ناپنے اور کم تولنے سے ہو رہی ہے. 72 جب تو دیکھے کہ انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور بے دریغ بہایا جا رہا ہے. 73 جب تو دیکھے کہ انسان ریاست اور حکومت کو دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس لیے بس زبان مشہور کر رہا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور امور کو اسی پر چھوڑ دیں. 74 اور جب تو دیکھے کہ نماز کا استخفاف ہو رہا ہے استخفاف ہو رہا ہے. 75 اور جب تو دیکھے کہ انسان کے پاس کثیر دولت ہے لیکن جب اس کا مالک ہوا ہے اس لیے اس نے حقوق شرعیہ ادا نہیں کیے. 76 جب تو دیکھے کہ مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے اور اسے اذیت دی جا رہی ہے، اس کا کفن بیچا جا رہا ہے. 77 جب تو دیکھے کہ انتشار اور غوغا زیادہ ہو گیا. 78 جب تو دیکھے کہ انسان شب کو نشے میں ہے اور صبح کو بھی مست ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں کر رہے. 79 جب تو دیکھے کہ لوگ حیوانات کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں. 80 اور جب تو دیکھے کہ درندے ایک دوسرے کو پھاڑ کھا رہے ہیں. 81 اور جب تو دیکھے کہ انسان نماز کے لیے باہر نکلے اور جب واپس آئے تو اس کے جسم پر کپڑا نہ ہو. 82 جب دیکھے کہ انسانوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں خشک ہیں اور ذکر خدا ان کے لیے گراں ہے. 83 جب دیکھے کہ نمازی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں. 84 جب تو دیکھے کہ فقی دنیا داری جب ریاست اور طلب دنیا کے لیے تفقع کر رہے ہیں. 85 اور جب تو دیکھے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں جس کے پاس غلبہ اقتدار ہے. 86 جب تو دیکھے کہ طلب حلال رکھنے والا قابل سرزنش اور لائق مذمت ہے اور طلب حرام رکھنے والا قابل تعظیم ہے. 87 جب تو دیکھے کہ حرم مکہ اور مدینہ میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں اور کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی انہیں عمل قبیح سے باز رکھنے والا ہے. 88 اور جب تو دیکھے کہ آلات موسیقی مکہ اور مدینہ میں اعلانیہ اور آشکارا ہیں. 89 جب تو دیکھے کہ انسان کوئی حق بات بیان کر رہا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اور اس وقت کوئی اس کے پاس جائے اور نصیحت کرے کہ یہ تمہاری تکلیف شرعی نہیں ہے. 90 اور جب تو دیکھے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور اہل شر کی پیروی کر رہے ہیں. 91 اور جب تو دیکھے کہ مسلک حق اور راہ حق خالی ہے اور کوئی اس پر چلنے والا نہیں ہے. 92 اور جب تو دیکھے کہ میت کا استحضاء کیا جا رہا ہے اور کسی کو اس سے وحشت نہیں ہو رہی. 93 اور جب تو دیکھے کہ گزشتہ سال کی نسبت ہر آنے والا سال میں بدعت اور شرکا کا اضافہ ہونے لگے. 94 اور جب تو دیکھے کہ اخلاق اور اجتماعات میں سرمایہ داروں کی مطابقت ہونے لگے. 95 اور جو تو دیکھے کہ فقیر کی مدد اس لیے کی جائے کہ اس پر ہنسا جا سکے اور غیر خدا کے لیے اس پر رحم کھایا جا سکے. 96 اور جب تو دیکھے کہ علامتیں آسمان پر ظاہر ہو رہی ہیں اور کوئی خوف زدہ نہیں. 97 اور جب تو دیکھے کہ اعلانیہ لوگ ایک دوسرے پر عمل بد کے لیے سوار ہو رہے ہیں جیسا کہ جانور ہوتے ہیں اور ان کے خوف سے کوئی انہیں منع نہیں کرتا.
98 اور جب تو دیکھے کہ انسان مال کثیر غیر شرعی کاموں میں صرف کر رہا ہے اور مال قلیل بھی اطاعت خدا میں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 99 اور جب تو دیکھے کہ آنکھ کی کثرت ہو گئی ہے، والدین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور وہ اپنی اولادوں کے پاس بدترین انسان کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اولاد اپنے والدین پر افترا پردازی کر کے خوش ہو رہی ہے۔ 100 اور جب تو دیکھے کہ حکومت و سلطنت اور ہر وہ چیز جس کی انہیں خواہش ہے اس پر غالب آ گئی ہے۔ 101 اور جب تو دیکھے کہ بیٹا اپنے باپ پر افترا کرتا ہے اور ماں باپ کے مرنے کی دعا مانگ رہا ہے اور ان کی موت سے خوش ہو رہا ہے۔ 102 اور جب تو دیکھے کہ انسان نے ایک دن گزار لیا، اس میں کوئی گناہ عظیم مثلاً زناکاری یا کم فروشی یا دھوکہ یا شراب نوشی جیسا عمل سرزد نہیں ہوا اور وہ اس پر غمگین ہے، وہ دن بیکار اور اس کی عمر سے ضائع ہوا۔ 103 اور جب تو دیکھے کہ بادشاہ کھانے کی اشیاء اور غلوں کو اختصاص کر رہا ہے، یعنی ان کو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ 104 اور جب تو دیکھے کہ اولاد رسول کا مال جھوٹ کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے اور قمار بازی اور شراب خوری میں صرف ہو رہا ہے۔ 105 جب تو دیکھے کہ شراب کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے اور مریض سے اس کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے شفا چاہی جا رہی ہے۔ 106 اور جب تو دیکھے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کے ترک کرنے میں برابر ہے۔ 107 اور جب تو دیکھے کہ منافقین اور اہل نفاق کی ہوا مسلسل بندھی ہوئی ہے اور اہل حق کی ہوا ساکن ہے۔ 108 اور جب تو دیکھے کہ اذان کہنے اور اذان پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے۔ 109 اور جب تو دیکھے مسجد ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو خوف خدا نہیں رکھتے اور وہاں غیبت کرنے اور اہل حق کا گوشت کھانے جمع ہوتے ہیں اور وہاں شراب کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ 110 اور جب تو دیکھے کہ بدمست انسان لوگوں کی پیش نمازی کر رہا ہے اور کسی چیز کا ہوش نہیں اور لوگ بھی اس کی بدمستی کو عیب نہیں سمجھ رہے، اور اگر کوئی مست ہو تو لوگ اس کا احترام کریں، اس سے تقیہ کریں اور خوف کھائیں، اسے چھوڑ دیں اور سزا نہ دیں بلکہ نشے کے سبب اسے معذور سمجھیں۔ 111 اور جب تو دیکھے کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے صالح ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ 112 اور جب تو دیکھے کہ قاضی حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرے۔ 113 اور جب تو دیکھے کہ حکمران خیانت کرنے والے کو حرص و طمع کے سبب امین بنا رہے ہیں۔ 114 اور جب تو دیکھے کہ حکمران میراث کو گناہ میں جری فاسقوں کو دے رہے ہیں اور یہ فاسق حکمرانوں سے میراث لے کر جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور حکمرانوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ 115 اور جب تو دیکھے کہ فراز منبر سے تقوی کا حکم دیا جائے اور حکم دینے والا خود اس پر عامل نہ ہو۔ 116 اور جب تو دیکھے کہ اوقات نماز کا استخفاف کیا جائے اور 117 اور جب تو دیکھے کہ صدقہ اور خیرات کی بھی سفارش پر دیے جائیں اور عمل خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مرضی سے کیا جائے۔ 118 اور جب تو دیکھے کہ لوگوں کا مقصد زندگی ان کا پیٹ اور ان کی شرمگاہ ہے اور انہیں پرواہ نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ 119 اور جب دیکھے کہ دنیا ان کے پاس آ گئی ہے۔ 120 اور جب تو دیکھے حق کے پرچم بوسیدہ ہو گئے تو ایسے مواقع سے حذر کر اور خداوند عالم سے نجات طلب کر اور جان لے کہ اس وقت انسان خدا کے غضب کی زد میں ہے اور خدا انہیں اس امر کے سبب مہلت دے رہا ہے جو اس کے ارادے میں ہے، تو ہمیشہ متوجہ رہ اور کوشش کر کہ لوگ جن چیزوں میں مبتلا ہیں تو ان کے خلاف ہو اور ان پر عذاب نازل ہو اور تو ان کے درمیان ہو تو فوراً رحمت خدا کی طرف چلا جا تاکہ تو اس عذاب سے بچ جائے، اور جان لے کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا اور اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور یہ روایت جو ہے روضۃ الکافی صفحہ نمبر 39 اور بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 254 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 221 عنوان ہے معاشرتی علامات۔ 222 پر ہے جمہوریت۔
ہاشم ابن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امر ظہور اس وقت تک واقع نہیں ہوگا جب تک کہ ہر صنف اور جنس کے لوگ انسانوں پر حکومت نہ کر لیں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہم حکومت کرتے تو عدل سے کام لیتے، اور اس کے بعد حق اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والا قیام کرے گا۔ صفحہ نمبر 222 ہے اور عنوان ہے جابر حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد عمرہ ہوں گے، اور بادشاہوں کے بعد جابر اشخاص حکمران ہوں گے، اور جابر اشخاص کے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام سے مہدی خروج کرے گا جو زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ صفحہ نمبر 223 عنوان ہے مدعی نبوت۔ کتاب ارشاد میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت خروج مہدی سے قبل نہیں آئے گی، وہ میری اولاد سے ہوگا، اور مہدی اس وقت خروج نہیں کرے گا جب تک کہ 60 کاذب خروج نہ کر لیں، اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ اور یہ روایات جو ہے الشیعۃ الراجیہ جلد اول صفحہ نمبر 180، اور دوسری ہے کہ الزام النسائب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 224 توضیح۔ مدعیان نبوت کو ایک طویل فہرست ہے ان کی، جسے اگر مکمل طور پر مرتب کیا جائے تو 100 افراد سے متجاوز ہو جائے گی، اس لیے ممکن ہے کہ 60 کا عدد کثرت پر دلالت کرتا ہو۔ اس روایت کی وثاقت پر ہم پر اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ ہمارے سلسلہ سند سے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 224 ہی ہے اور عنوان ہے مدعی منصب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم اس وقت تک خروج نہ کرے گا جب تک کہ اس سے قبل بنی ہاشم میں سے 12 افراد خروج نہ کر لیں، اور وہ سب اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اور اس کی توضیح ہے کہ بنی ہاشم میں خروج کرنے والے اپنی طرف دعوت دینے والے پرانی صدیوں میں سے 12 سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اور یہ روایت الزام النساب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پر ہے، لہٰذا وہ مراد نہیں ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اس سے مراد کچھ ایسے بنی ہاشم ہوں جو قبل ظہور کے قریبی عہد میں خروج کریں اور مختصر عرصے سے 12 کی تعداد مکمل ہو جائے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قائم سے قبل جو ہمارے خاندان سے خروج کرے گا وہ ایسا طائر کا بچہ ہوگا جو اڑ کر گر گیا ہو اور بچوں کا کھلونا بن گیا ہو۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قائم سے قبل جو بھی پرچم بلند ہو اس کا بلند کرنے والا طاغوت اور غیر خدا کا پرستار ہوگا۔ اور یہ حوالہ بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایت اور بھی ایسی ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عمر بن حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ قائم سے قبل 5 علامتیں ظاہر ہوں گی: صحیح، سفیانی، خسف، قتل نفس زکیہ اور خروج یمانی۔ میں نے پوچھا اگر کوئی آپ کے خاندان سے ان علامات کے ظاہر ہونے سے قبل خروج کرے تو میں اس کا ساتھ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 204 پر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آبان ابن تغلب سے فرمایا کہ جب حق کا پرچم بلند ہوگا تو اہل مشرق اور غرب سے اس پر لعنت کریں گے، اس لیے کہ اس صاحب حق کے خاندان سے بہت سے فتنے اور ظلم و جور وغیرہ دیکھ چکے ہوں گے۔ اور یہ روایت ہے دارالسلام عراقی صفحہ نمبر 391 پر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے بعض خروجوں سے متصل ہو، یا یہ بنی ہاشم کہاں خروج کریں گے یہ وضاحت نہیں ہے، اور اس کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ یہ عہدہ امامت کا ہوگا یا کسی اور منصب کا۔ البتہ روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فقط دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ خروج کریں گے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں یہ تحریر فرمایا کہ 12 افراد نسل ابو طالب سے خروج کریں گے،
اور ہر ایک امامت کا مدعی ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ صفحہ نمبر 226 ہے، عنوان ہے دین اور علم دین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کے فقط نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ ان کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے صحیح ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے خرابہ ہوں گی۔ اس زمانے میں فقہ بدترین اور شریر ترین فقہ ہوں گے جو آسمان کے نیچے ہوں گے۔ انہی سے فتنہ باہر آئے گا اور انہی کی طرف واپس جائے گا۔ اور یہ روایت ہے ظہور الحجہ صفحہ نمبر 134 پر۔ پھر ارشاد میں فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں جس طرح چور قتل کیے جائیں گے اسی طرح علماء بھی قتل کیے جائیں گے۔ کاش علماء اس وقت اپنے آپ کو بے وقوف اور احمق بنا لیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں اور اپنے بازاروں کی تعمیر کو ظاہر کرنے لگیں اور دولت کے لیے شادی کریں تو اللہ انہیں 4 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس زمانے میں قحط پڑے گا، بادشاہ صاحب سلطنت ظالم ہوگا، حکمران خیانت کار ہوں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا شدید خوف ہوگا۔ اس اختتام کو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس روایت سے، کے بعد انشاءاللہ کہ اگلا بیان کریں گے معاشرتی انقلاب اور دیگر چیز۔